بلدیہ عظمیٰ کراچی کے سینئر بیوروکریٹ اور ایک صاحب طرز ادیب بشیر احمد سدوزئی کی کتاب بلدیہ کراچی سال بہ سال کی تقریب رونمائی کی انتہائی خوبصورت تقریب جو ہے وہ کراچی آرٹ کونسل میں منعقد کی جا رہی ہے۔ اس تقریب میں نہ صرف یہ کہ اہل ادب بلکہ کے ایم سی سے تعلق رکھنے والے افراد کی بڑی تعداد شریک ہے اور مرتضیٰ وہاب ایڈمنسٹریٹر کے ایم سی اس تقریب کے مہمان خصوصی ہیں اور اس خوبصورت تقریب کا احوال آپ کو دکھا رہے ہیں سلامتی نیوز۔ 1844 سے 1979 تک جناب بشیر احمد سدوزئی سے کہ وہ تشریف لائیں، مہمانان کا شکریہ ادا کریں اور اس کتاب کے تعارف کے حوالے سے بتائیں۔ جناب بشیر احمد سدوزئی۔ سیٹر رؤف اختر فاروقی صاحب، میرے انتہائی محترم ڈاکٹر سیف الرحمان صاحب صدر نزاکت، میرے استاد محترم توصیف احمد خان صاحب، اور یہاں پنڈال میں بیٹھے ہوئے ہر فرد، ہر خاتون حضرات سے میرا ذاتی تعلق ہے اور میں سب کا نام نہیں لے سکتا اس اجتماع میں۔ سب کا آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، اور شاہ صاحب کا بہت بہت شکریہ، احمد شاہ صاحب میرے صدر، یہ شہر کی رونقیں بحال کرنے میں، علم و ادب کی خدمت میں، آرٹ کی خدمت میں ان کی گراں قدر خدمات اور آج کا جو اجتماع ہے ان کی کاوشوں کا محرون منت۔ خواتین و حضرات، بلدیہ کراچی یا کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کے ایم سی اس عظیم شہر کا عظیم ادارہ ہے اور اس میں کام کرنے والے ماضی میں یا حال میں سبھی لوگ بہت عظیم تھے، عظیم ہیں۔ میرا تعلق بلدیہ کراچی سے 79 سے ہوا اور 40 سال میں یہاں اس ادارے میں رہنے کے بعد 2020 میں ریٹائر ہوا۔ بلدیہ کراچی کے افسران، بلدیہ کراچی اور کراچی کے جو عوام ہیں، کراچی کے جو لوگ ہیں، آپ سارے لوگ، میں سمجھتا تھا کہ مجھ پہ ایک احسان ہے، ایک قرض ہے، اس لیے کہ اس شہر کے اس عظیم ادارے کی بکھری ہوئی تاریخ، جس کو آج یا ماضی قریب میں لوگ ایک ناکارہ ادارہ کہتے تھے کہ جو شہریوں کو پوری خدمات، بنیادی سہولتیں فراہم کرنے میں ناکام ہے۔ یہ بہت ضروری تھا کہ اہل شہر اور اہل پاکستان کو بتانا کہ اس عظیم ادارے میں کن کن لوگوں کی کیا کیا خدمات اور اس نے اس شہر کو بنانے سنوارنے میں کس قدر محنت کی۔ تبھی جب 1884 میں نیپیر چارلس ایک عظیم شہر کے لیے سوچ رہا تھا تو میرا خیال ہے کہ اس کو یقین تھا کہ آنے والے وقت میں ایسی پلاننگ کروں کہ آنے والے وقت میں 3 کروڑ لوگ بھی سمو جائیں۔ اس کتاب میں چارلس نیپیر کا وہ تخیل، وہ خواب جو میں نے محسوس کیا وہ درج کیا، اور وہاں سے عبدالستار افغانی صاحب تک جب اس کے شہریوں نے ان کو یہ ادارہ حوالے کیا، کوشش کی گئی ہے کہ وہ ساری چیزیں جو اس ادارے نے اس شہر کو دی، ان شہر کے لوگوں کو دی، اور اس میں کام کرنے والے منتخب اور غیر منتخب جو بھی لوگ آئے اس کے سربراہ، انہوں نے کیا سوچا اس کے بارے میں اور کیا کیا خدمات انجام دی، وہ اس شہر میں پیپ کے ذریعے آنے والے پانی کا پہلا قطرہ ہو یا سڑک پر لگنے والا پہلا پتھر، وہ اس بلدیہ کراچی اور اس کے افسران اور اس کے سربراہان نے شروع کیا، تب جا کے یہ ملکہ مشرق کہلایا۔ میں نے یہ کوشش کی ہے کہ وہ اس ادارے، اس عظیم ادارے کی بکھری ہوئی تاریخ جو کہیں کسی کتاب، کسی اخبار یا کسی آثار قدیمہ میں کہیں محفوظ ہے، اس کو ایک جگہ جمع کیا جائے۔ اس کوشش میں کتنا کامیاب ہوا اور کتنی کوتاہی رہ گئی یا خامی رہ گئی۔ احمد شاہ صاحب، صدر آرٹس کونسل کراچی، پاکستان آرٹس کونسل کراچی، فاروقی صاحب، ڈاکٹر سیف الرحمان صاحب، بشیر خان سدوزئی صاحب اور میرے سامنے خواتین و حضرات،
میں سب سے پہلے تو مرتضیٰ وہاب صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنی مصروفیات کے باوجود بشیر خان سدوزئی صاحب کی جو کتاب بلدیہ کراچی پہ، ایک ایسی کتاب جو ایک اپنے اندر ایک تاریخ رکھتی ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ مجھ سمیت سارے لوگ اس کتاب کو پڑھیں گے اور اس کتاب سے رہنمائی حاصل کریں گے۔ بالخصوص میں مرتضیٰ وہاب صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کے اندر اپنے لوگوں کو بتائیں، ان کو انسٹرکشن دیں کہ اس کتاب کو لازمی کم از کم پڑھیں۔ لمحہ، سانسیں اور سڑکیں، اس کے در و دیوار، اس کے وہ تمام کوچے گلیاں، اس کا ماضی، اس کا حال اور اس کا بولتا ہوا مستقبل، یہ تمام چیزیں اس کی تحریر کا حصہ ہیں۔ کراچی کے سینے پر ایک بہت بڑا ادارہ ہے جو پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت بڑا موڑ بھی ہے، جس کو لوگ خالد دینا ہال کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ وہ تاریخ ہے جہاں لوگ تربیت گاہ کے لیے اپنے بچوں کو بھیجا کرتے تھے۔ بشیر بھی، میں بھی، اور یہاں بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں جو وہاں موجود ایک شخص جس کو لوگ یونیورسٹی کے نام سے جانتے تھے، اس کی تربیت سے یافتہ لوگوں میں شامل تھے۔ اس کاغذ قلم کی دوستی میں نے ماضی میں سنا تھا، کسی نے کہا کہ کتابیں چھپتی ہیں، کتابیں مارکیٹ کی جاتی ہیں، لیکن کتابوں میں ہوتا کچھ نہیں ہے۔ لیکن بشیر نے 10 سال لگائے اس کو لکھنے میں، اس کو تحریر کرنے میں، اور اس کو اگر آپ کہیے کہ ڈیزائن کرنے میں۔ شکیل نے کہا کہ 1844-39 بھائی سکندر اعظم آیا تھا 2500 سال پہلے، اس وقت بھی یہ شہر تھا، پھر مسمار ہو گیا تھا۔ 2500 سال پہلے فوجیں یہیں اتری تھیں اس کی، یہ دیبل کی بندرگاہ کے پاس، سائیں گل حسن کو پتہ ہے سارے کا سارا۔ اس کے بعد پھر وہ بھی ایک پوری ایک چھوٹی سی انہوں نے وہ بنائی، پھر ظاہر ہے محمد بن قاسم اور یہ سارا روٹ، تو یہ 250-300 سال سے ابھی جو شہر ہے، اس کے لیے آپ بشیر کی بھی کتاب پڑھیں، لیکن ڈاکٹر گل حسن کلمتی کی بھی آپ کتاب پڑھیں، اور تاکہ اس شہر کے بارے میں آپ جانیں۔ اور میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، اور گل حسن کلمتی ہمارے سامنے بیٹھا ہے۔ کراچی کی جو ہسٹری گل حسن کلمتی نے ڈاکومنٹ کیا، آج تک اتنی بڑی کتاب نہیں لکھی گئی۔ یہاں کا ہیریٹیج، یہاں کا آرکیٹیکچر، یہاں کا، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ کتاب بھی اس حوالے سے پڑھنی بہت ضروری ہے جو گل حسن کلمتی صاحب نے اس شہر پہ لکھی ہے۔ یہ یہاں کے باسی ہیں، یہاں کے باشندے ہیں۔ جہاں بحریہ ٹاؤن بن رہا ہے وہاں سب ان کے گاؤں اور گوٹھیں ہوتی تھیں، اب کچھ ہے کچھ نہیں ہے۔ مرتضیٰ وہاب ایڈمنسٹریٹر کراچی، ہم بہت خوش بھی ہیں، اور اس کو چھوٹا بنانا مقصد نہیں ہے، لیکن اس کے والد جو وہاب صدیقی صاحب بھی اس ادارے کے ممبر تھے، ان کی والدہ ہماری بہن تھیں اور ہمارا رات دن کا ایک تعلق تھا، تو یہ اس شہر میں ہر آدمی ایسے فیل کرتا ہے کہ جیسے اس کے گھر کا آدمی اس کا فیملی ممبر ایڈمنسٹریٹر ہو گیا ہے۔ سو تھینک یو سو مچ بلاول بھٹو صاحب، کہ جس کو جو کام کرنا ہے وہ کام نہیں کر رہا، وہ فنگر پوائنٹنگ کر رہا ہے، جس میں حکومت سے لے لیں، شہریوں تک، اداروں تک، ہر شخص جو ہے نا وہ فنگر پوائنٹنگ کر رہا ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں دیکھتا کہ اس کا اپنا کیا کام کرنے کی ضرورت ہے، اس کی اپنی کیا ذمہ داری ہے۔ اور ہم نے ایک وتیرہ بنا لیا ہے، ایک آسان سکیپ گوٹ سلوشن بنا لیا ہے کہ ہاں یار فلاں بندہ ذمہ دار ہے، کبھی وہ سندھ حکومت ذمہ دار ہو جاتی ہے، کبھی وفاقی حکومت ذمہ دار ہو جاتی ہے، کبھی احمد شاہ ذمہ دار ہو جائے گا، کبھی میر حسین علی، کبھی رؤوف اختر فاروقی۔ تو میں سمجھتا ہوں وہ کہتے ہیں کریکشن شوڈ سٹارٹ فرام ہوم، ہمارے اندر سے چیز بہتری آنی چاہیے۔ اور جب تک بحیثیت شہری ہم یہ نہیں سوچنا شروع کریں گے، یہ پوچھنا ہی شروع کریں گے شہر کس کا ہے، ہمیں کہنا چاہیے یہ شہر ہمارا ہے۔ اور جب ہم یہ کہیں گے یہ شہر ہمارا ہے تو شہر کی بہتری، اس شہر کی ترقی کے لیے جو جو کام کرنے کی ضرورت ہے وہ ہم سب کر سکتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ ہم نے اپنے شہر کی اب برانڈنگ اتنی منفی انداز سے کی ہے کہ جب تک وہ منفی سوچ ہم نہ نکال دیں، وہ جو منفی ایسپیکٹ ہماری چیزوں میں آگے، جہاں پہ میں
अफसरान को डाउट करूँगा, अफसरान मुझे डाउट करेंगे, मैं आपको डाउट करूँगा, आप मुझे डाउट करेंगे, तो वो जो पॉजिटिव एनर्जी थी वो शहर से अब ख़त्म हो गई है अनफॉर्चुनेटली। और कहीं मैं केएमसी के तमाम अफसरान के साथ में बैठा, मैं कहता हूँ मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मैं किसकी ट्रांसफ़र कहाँ करूँ, किसकी पोस्टिंग कहाँ करूँ। मुझे 3 महीने तकरीबन हो गए, कुछ अफसरान यहाँ पर बैठे, मैंने किसी को ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं की। मैंने कहा आप लोगों का जो काम है वो काम करें, मैं आपको सपोर्ट करूँगा, मैं आपकी आवाज़ बनूँगा, आपको जो सपोर्ट चाहिए हुकूमती लेवल पर, मीडिया के लेवल पर, आपकी बात को एडवोकेट करने के लिए मैं करूँगा। लेकिन मेरा इंप्रेशन केएमसी का बड़ा नेगेटिव था जब तक मैं केएमसी नहीं गया था। लेकिन मैं बड़ी ईमानदारी से कहता हूँ कि मैंने इन 3 महीनों में उन केएमसी के अफसरान को, एहलकारों को, काम करने वाले मुलाजमीन को काम करते हुए देखा है। क्यों? क्योंकि उनको एक सिमत नज़र आ रही है। अगर आप उनसे काम लेंगे नहीं, अगर आप उनको बताएंगे नहीं आपकी डायरेक्शन क्या है, तो लीडरलेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो तो फिर लीडरलेस हो जाती है। लेकिन जब आप उनको बताएं कि आपका पर्सपेक्टिव क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, तो मुझे इन लोगों में कैपेसिटी नज़र आई। मुझे नज़र आया कि इन लोगों में पोटेंशियल है, काम कर सकते हैं, इनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। और मैं आज आपको बरमला कहता हूँ कि मैं हाँ सिंध हुकूमत का तर्जुमान हूँ, लेकिन मैं अब केएमसी का भी तर्जुमान हूँ। मैं केएमसी के साथ खड़ा हूँ। बेहिसी का राज है इस शहर खौफ में, बेहिसी का राज है। और जब मैं ये बंद कह लें, मिसरा कह लें, ये मैं सुनता हूँ, ये मैं पढ़ता हूँ, तो मुझे अपना शहर नज़र आता है। क्यों? क्योंकि एक तो खौफ की फ़िज़ा हमने 40 साल देखी, अल्हम्दुलिल्लाह वो फ़िज़ा ख़त्म हो गई। आज इस शहर की रौनकें अल्हम्दुलिल्लाह बहाल हो रही हैं। लेकिन दूसरा खौफ जो अब हम में आ गया है कि हम अपने हक की बात नहीं करते, डरते हैं कि यार कंटेम्प्ट हो जाएगी, डरते हैं यार चलो जाने दो, मेरे साथ तो कुछ नहीं हो रहा, दूसरे के साथ हो रहा है। हम ये नहीं सोचते आज किसी और के साथ हो रहा है, कल हमारे साथ हो। मैं समझता हूँ हमें उस खौफ की अब फिजा से बाहर आने की ज़रूरत है। मगर इतना अच्छा डॉक्यूमेंट मैंने नहीं देखा। अंग्रेज जब हिंदुस्तान आया तो उसका मॉडल मुख्तलिफ था नौआबादियात का, बाकी नौआबादियात से। इस्तेमारियत का तो एक बदतरीन सैलाब आया जिसमें हिंदुस्तानियों का कत्लेआम हुआ, मगर उसके बाद उन्होंने कुछ बुनियादी इदारे बनाए जिसमें तालीम का, अदलिया का, इंतज़ामिया का, रेल चलाई, बिजली आ गई, सनत लग गई। उसमें एक इदारा उन्होंने बल्दिया का कायम किया। न कोई अदीब हूँ, न कोई नक्काद और न कोई तज्जिया निगाह जो बशीर साहब की किताब पर कुछ कहने की जिसारत करूँ। इस काम के लिए माशाल्लाह बेशुमार अशखास यहाँ मौजूद हैं जो किताब पर बात करेंगे। मैं तो सिर्फ साहिब किताब पर कुछ बात करना चाहता हूँ, क्योंकि बशीर खान सदोज़ई से दोस्ती, मोहब्बत, खुलूस और भाईचारगी का किस्सा कोई पल दो पल की बात नहीं, बल्कि ये 40 साल का किस्सा है। मगर महसूस होता है कल की बात है। SW का दफ्तर खालिद दिन हाल में 1951 से कायम, यूनुस रिजवी की ज़ेर क़यादत और उनकी रहनुमाई में हम सब वहाँ इकट्ठे हुए 1981 में, और पूरे 40 साल का ये वास्ता आज दोस्ती, मोहब्बत और रिश्तेदारी और खुलूस में तब्दील नज़र आता है। कुछ भी हो जाए, कराची को इस दहशतगर्दी से पाक करना है। और आज मैं इस फोरम पर बिला झिझक भी कहता हूँ कि कोई एक ख़ास पार्टी की उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, तमाम पार्टियों की इन्वॉल्वमेंट थी किसी न किसी सूरत में। ये एक बड़ी तवील दास्तान है, किसी वक्त और मौका मिला तो शाहज़ाब बैठ के बात करेंगे इस पर। लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हर पार्टी के साथी मफादात जो हैं। ये बहुत खुशी का लम्हा है। मैं समझता हूँ कराची के लिए, सिंध के लिए, पाकिस्तान के लिए ये बहुत खुशी का लम्हा है कि इस तरह की किताब लिखी गई, इस तरह की किताब को बेहतर किया गया। मैं दुआगो हूँ बशीर सदोज़ई साहब की सेहत के लिए कि हम इस काबिल हो कि 1982 2020 तक का जो सफ़र है, इसलिए कि इसमें इनको अपना कलम कई दफ़ा खींचना होगा। बशीर अहमद सदोज़ई की जो किताब है
وہ کراچی پر جو بھی کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں سب سے منفرد ہے، اس لیے کہ انہوں نے KMC میں ایز اے KMC اہلکار کے انہوں نے KMC کی پوری تاریخ لکھی ہے، اور اس کے اندر ہر سال جو بھی KMC ایڈمنسٹریٹر تھے، صدر کہہ لیں ان کو، ان کا دور انہوں نے اول تو اس کا انہوں نے ہلکا سا تعارف دیا ہے، اور تعارف کے ساتھ انہوں نے اس دور میں جو چیدہ واقعات ہوئے وہ سارے قلم بند کیے ہیں، اور KMC نے اس شہر کی جو خدمت کی ہے اس کو انہوں نے اتنا خوبصورتی سے بیان کیا ہے کہ یہ واقعی ایک شاندار کتاب ہے۔ اس پہ صدو زئی صاحب کو ہم جتنی بھی داد دیں کم ہے، اور لیکن میں ابھی یہاں جلسے میں بیٹھا تھا تو مجھے بڑا دکھ ہوا کہ کتاب پہ کوئی بول ہی نہیں رہا۔ اب تک جتنے بھی مقررین آئے وہ بس آئی بائی شائی کرتے رہے، ایون جو چیف گیسٹ تھے وہ انہوں نے آتے اعتراف کیا کہ میں نے کتاب نہیں پڑھی ہے، تو بھائی کیوں آئے تھے آپ؟ تو بات یہ ہے کہ اس ادبی جو محفل ہوتی ہے اس میں ادبی لوگ آنے چاہیے جو کتاب پہ بات کریں۔ کتاب پہ تو کسی نے بات کی نہیں اور بس دوسری باتیں ہوتی رہیں، لیکن بہرحال صدو زئی صاحب کی جو کتاب ہے یہ بہت ہی شاندار کتاب ہے، اور یہ جو لوگ آگے جا کے کتابیں لکھیں ان کے لیے لکھیں گے ان کے لیے بہت ہی زبردست قسم کی حوالہ جاتی کتاب ہے۔ یہ 100 سال 200 سال 500 سال تک لوگوں کے کام آئے گی، اور میں صدو زئی صاحب کو اس کے اوپر مبارکباد دینا چاہوں گا۔ اور وہ ابھی میں بتایا اسٹیج پہ کہ اس کے بعد کا بھی وہ لکھ رہے ہیں تو ان کو ضرور لکھنا چاہیے، اور ہم سب اس کو مطلب خوش آمدید کہیں گے۔ تھینک یو۔ کرونا کے بعد اس طرح کی ادبی تقاریب جو ہیں یہ بڑی کراچی کے لیے خوش آئند بات ہے، اور بہت اچھا بھی لگ رہا ہے۔ میں ایک سے دو دفعہ آ چکی ہوں، اور آج بھی اتنا مجمع کراؤڈ دیکھ کے بہت خوشی ہو رہی ہے اس حوالے سے۔ اور دوسری بات یہ کتاب جو ہے کراچی کے حوالے سے میں کہتی ہوں جو کراچی پر کام کر رہے ہیں بڑے ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے مطلب بہت بہترین کام کر رہے ہیں، اور شاباش ہے ان کو، بہت خوشی ہو رہی ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے۔ میں اصل میں سب سے پہلے تو بشیر بھائی کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں ان کی کتاب کو، جو 1844 سے لے کے 1989 تک پہ محیط ہے، اور بلکہ یہ کتاب کیا ہے، ایک دستاویز ہے، ایک حوالہ جاتی کتاب ہے۔ اس کے علاوہ میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں نا وہ یہ کہ میں چاہتا ہوں اس شہر میں کتاب کا فروغ ہو اور لوگ کتاب خرید کے پڑھیں، اور میں اس کے کوشش کر رہا ہوں، لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ کتاب وہ خریدتا ہے تو پڑھتا بھی ہے۔ یہ رونمائی کی تقریبات جو ہیں نا ہمیں ضرور کتاب کی طرف لاتی تو ہیں، لیکن ہم باوجود کوشش کی کتاب خریدتے نہیں ہیں۔ ہماری خواہش ہوتی ہے صاحب کتاب ہمیں وہ مفت میں دے دے، تحفتاً دے دے۔ یہ کلچر اب ختم ہونا چاہیے، بس میں یہی کہنا چاہتا تھا۔ آج بشیر خان صدو زئی نے جو بلدیہ کی کتاب جو رونمائی ہوئی ہے، یہ میں ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں، اور یہ بھی آپ کے چینل کے تحت بولتا ہوں کہ بشیر خان صدو زئی نے 10 سال میں یہ کتاب لکھی ہے، اور اس نے تقریباً 40 سال KMC کو دیے ہیں، تو یہ بہت خوش آئند بات ہے۔ اگر اسی طرح کے لوگ ریٹائرمنٹ کے بعد اگر اپنی کتابیں لکھیں ادارے کے لیے بہتری کے لیے اور ادارے کی تاریخ بتائیں، تو اس کتاب کو SBCA اور پلس ماسٹر پلان KDA اور واٹر بورڈ ان اداروں میں یہ کتاب دی جائے تاکہ ایک تاریخ پتہ چلے کہ یہ اداروں نے کن کن مشکل حالات میں کراچی میں ان اداروں نے کیا کیا کام کیے، اور یہ بہت اچھی اور خوشائند بات ہے۔ بشیر خان صدو زئی نے صرف اسی بلدیہ کراچی کے علاوہ 5 سے 6 کتاب کشمیر کی آزادی کے لیے جو لکھی ہیں، وہ تاریخ میں ایسی کتابیں کسی نے نہیں لکھی، اور یہ خوش آئند بات ہے۔ اور اسی طرح کے ایونٹ جو آج KMC کے ریٹائرڈ افسران اور جس طرح سوشل میڈیا اور پرنٹ میڈیا نے بشیر خان صدو زئی کو کتاب میں رونمائی کے موقع پر شرکت کی ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، اور میں بشیر خان صدو زئی کو دل کے اس سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بشیر احمد صدو زئی صاحب میں ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، اور KMC کے ایک سینئر افسر ہیں، اور واقعی جو انہوں نے کتاب لکھی ہے KMC پر واقعی انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا۔ اس میں کراچی کی تاریخ ہے، اس کے ساتھ تصاویر کے ساتھ، اور ایک لمبے پیریڈ کو انہوں نے کور کیا ہے۔ واقعی میں ایسے افسران ہونے چاہیے کہ جو اپنے فرائض ادا کرنے کے ساتھ ساتھ۔ جی، کیمرہ مین حسین ہیرو کے ساتھ محمد شہزاد بٹ، آرٹ کونسل آف پاکستان، کراچی۔